بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو مشکوک خطوط ملنے کا سلسلہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں، جبکہ پولیس نے تحقیقات تیز کر دیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ۔ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری اور ایس پی سی ٹی ڈی حمزہ ہمایوں عدالت کے روبرو پیش۔ خطوط کو کسی ڈاک خانے سے نہیں، لیٹر باکس کے ذریعے پوسٹ کیا گیا۔ خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کے سیمپل لیب کو بھجوا دیے۔ اسلام آباد پولیس حکام کا بیان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینچ کے روبرو ڈی آئی جی آپریشن نے موقف اپنایا کہ ابھی تک کسی کے پاس آئی جی اسلام آباد کا ایکٹنگ چارج نہیں۔ اسلام آباد پولیس کے تمام آپریشن میں دیکھ رہا ہوں۔ خطوط میں موصول کیمیکل معائنے کے لیے بھجوا دیے ہیں۔ 3 سے 4 دن میں رپورٹ آ جائے گی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ خطوط کو کہاں سے پوسٹ کیا گیا، جس پر ڈی آئی جی نے جواب دیا کہ خطوط پر لگی سٹیمپ پڑھی ہی نہیں جا رہی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ ابھی مہر کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ کیا تمام خطوط ایک ہی ڈاک خانے سے آئے ہیں؟ ایس پی سی ٹی ڈی نے کہا کہ بظاہر راولپنڈی جی پی او لگ رہا ہے۔ لیٹر باکس کی سی سی ٹی وی اور ایریا کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال بندوخیل کو بھی پاؤڈر ملے دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں۔ تاہم خطوط میں موجود پاؤڈر سے عدالتی عملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اطلاع ملنے پر سی ٹی ڈی حکام سپریم کورٹ پہنچے، رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی اور دھمکی آمیز خطوط لے کر روانہ ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 5 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں۔ سی ٹی ڈی کی خطوط پہنچانے والے پوسٹ مین کو بھی حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 5 ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان، سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس مس عالیہ نیلم، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عابد عزیز شیخ کو موصول خطوط میں پاؤڈر کے ساتھ ساتھ الگ الگ تحریر بھی موجود تھی۔ دھمکی آمیز خطوط ملنے کے بعد پولیس کی اضافی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی، سی ٹی ڈی کے افسران اور فرانزک ٹیمیں بھی لاہور ہائی کورٹ پہنچیں۔ سی سی پی او لاہور سمیت دیگر افسران نے چاروں ججز سے ملاقات کی اور بریفنگ دی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، حقائق جلد سامنے لے آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تفتیش میں پتہ چلا ہے خطوط لیٹر باکس میں ڈالے، ڈاکیا لیٹر باکس سے نکال کر ڈاک آفس میں لے آیا، وہاں سے متعلقہ پتے پر خطوط کو بھیجا گیا۔ سی ٹی ڈی نے لیٹر باکس سے خطوط نکال کر پہنچانے والے پوسٹ مین کو حراست میں لے لیا اور بعد ازاں تفتیش کے بعد پوسٹ مین کو رہا کر دیا گیا۔ خطوط کس لیٹر باکس سے ملے، پوسٹ مین اس بات سے مکمل طور پر لا علم نکلا۔ ڈاکیے نے معمول کے مطابق خطوط نکال کر متعلقہ ایڈریس پر بھجوائے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے، دھمکی آمیز خطوط کی فرانزک رپورٹ میں مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر سوموٹو یونیورسٹی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کو وفاقی حکومت کا اختیار قرار دے دیا۔ کہا، جج کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے، جس سے کبھی کسی کو نہیں روکا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عدلیہ میں مداخلت پر 6 ججز کے خط کے حوالے سے از خود نوٹس۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت۔ چیف جسٹس نے آئندہ سماعت پر فل کورٹ بنانے کا عندیہ دے دیا۔ سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں کمیشن کے لیے تصدق جیلانی کا نام تجویز کیا، ان کے خلاف ذاتی حملے شروع ہو گئے، ایسے میں کون شریف آدمی خدمت کرے گا؟ بولے، آئین میں ہمارے پاس کمیشن بنانے کا اختیار نہیں، یہ اختیار پارلیمان نے وفاقی حکومت کو دیا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا، ججز کے خط میں بیان کیے گئے کچھ واقعات 1 سال سے پرانے ہیں، ان واقعات کے شواہد جمع کرنے ہوں گے، اس لیے کمیشن بنانا مناسب سمجھا۔ چیف جسٹس نے کہا، ججز نے خط میں کسی کا نام نہیں لیا مگر اشارہ کر دیا ہے، ججز کے پاس توہین عدالت کے اختیار بھی ہے، یہ طاقت آئین دیتا ہے، مگر میں کسی اور کی جگہ تو توہین کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے چیف جسٹس ہوتے ہوئے کہیں مداخلت ہوئی ہو تو نوٹس میں لائیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، یہ درست سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی، شاید یہ عدالت بھی ملوث تھی، ججز کا خط بتا رہا ہے، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے، سول جج سے سپریم کورٹ تک اس معاملے پر پورا نظام بنانا ہوگا۔ کیس کی مزید سماعت اپریل کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس پشاور
پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط میں سپریم کورٹ ججز تعیناتیوں میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا گیا۔ بھاری دل کے ساتھ یہ خط فیورٹزم سے متعلق لکھ رہا ہوں۔ جسٹس محمد ابراہیم خان کا خط: سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں خالی تھیں، صرف ایک جج کی تعیناتی آپ نے اپنے صوبے بلوچستان سے کی۔ خط کا یہ متن سامنے آیا ہے تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام یہ خط لکھا گیا۔